حکومت نے ڈسٹریبیوشن کمپنیوں آئسکو، جیپکو اور ٹیسکو کے نجکاری کی منظوری دے دی۔ کمیٹی برائے نجکاری کے مطابق 51 سے 100% حصص فروخت کیے جائیں گے۔ حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کو پنجاب طرز پر لاک ڈاؤن کے خاتمے کی تجویز۔ سہیل آفریدی نے فیصل کریم کنڈی کی تجویز سے اتفاق کیا۔ ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق مارکیٹوں، شاپنگ مالز اور ریسٹورانٹس کو استثناء دینے کی تجویز دی گئی۔ اور ملک میں برسات کے طوفانی سپیل کی انٹری، 12 سے 24 گھنٹے کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا الرٹ جاری۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، کے پی اور سندھ کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ برسات کے امکان ہیں۔ چند مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش کی پیشگوئی، گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے، سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں اغوا افراد کی حکومت پاکستان سے بازیابی کی اپیل۔ انجینئر کاشف عمر نے کہا، اغوا ہوئے 26 روز ہو گئے، جہاز پر کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، حکومت اور شپنگ کمپنی اغواکاروں سے رابطہ کرے۔ پشاور کو ہارڈ روڈ متنی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید۔ پولیس کے مطابق اہلکار حسن خیل میں تعینات تھا، ڈیوٹی سے واپسی پر نشانہ بنایا گیا۔ بنو تھانہ میریان کے حدود سے 2 افراد کی لاشیں ملی، ممکنہ طور پر تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق لاشوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ اور پاک زمبابوے خواتین T20 سیریز میں پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا نے تیز ترین 50 بنا لی۔ فاطمہ ثنا نے 15 گیندوں میں نصف سنچری سکور کی۔ پنکی کیس ڈرگ ورلڈ کے لیے جال بن گیا۔ کراچی سے لاہور تک گھیرا تنگ، کوکین کوئن کے خلاف تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع۔ لاہور میں مقدمات کی تعداد 4 ہو گئی، تمام تھانوں کا 10 سال کا ریکارڈ چیک ہوگا۔ پنجاب بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ۔ کراچی پولیس سے نیٹ ورک کی تفصیلات مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق پنکی کے پنجاب میں مبینہ منشیات فروشوں سے متعلق انکشافات لاہور پولیس کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ ملزمہ انمول ضمنی تفتیشی رپورٹ میں بڑی منشیات ڈیلر قرار۔ اس کا کام ہو رہا ہے، لیکن کراچی میں جو اس نے کام شروع کیا ہے 2018 سے اس نے کام شروع کیا، آن لائن یہ کام کرتی رہی۔ 4 نام ہم نے بھیجے ہیں ECL میں ڈالنے کے لیے، وہ لوگ کہ جو اس پہ انوالو ہیں ہم آگے بھی بڑھائیں گے تاکہ ان کے نام ہم ECL میں ڈالیں اور وہ فرار نہ ہو سکے۔ پنکی کا برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بنے گا۔ کوکین کوئن کے نیٹ ورک کے تانے بانے بیرون ملک تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان کا انکشاف، کہا پنکی 2014 سے منشیات کے دھندے سے وابستہ ہے۔ 2018 میں کراچی میں آن لائن نیٹ ورک کے ذریعے سرگرم ہوئی۔ پولیس کی 4 اہم نام ECL میں شامل کرنے کی درخواست۔ پنکی کو کل مزید جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پنکی کیس پورا ریکٹ ہے، بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں، شفاف تحقیقات کروائی جائے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا مطالبہ۔ شرجیل میمن نے کہا، معاملے کو سیاسی نہ بنایا جائے۔ اپوزیشن لیڈر نے صرف پوائنٹ سکورنگ کی۔ نیٹ ورک میں کچھ ہیروز اور اداکار شامل ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار بولے، پنکی کو پروٹوکول دینے والوں کے خلاف ایکشن لیا۔ guarantee from them was not enough. In other words, it's got to be a real 20 years. ایران 20 سال کے لیے جوہری پروگرام معطل کرے ڈیل کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ نے بڑی پیشکش کر دی۔ دورہ چین سے واپسی پر طیارے میں صحافیوں سے گفتگو میں ایک بار پھر امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کا اعتراف، کہا ایران سے جنگ بندی پاکستان کی درخواست پر قبول کی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے زبردست کام کیا۔ امریکی صدر نے کہا ایران کے زیادہ تر میزائل لانچر تباہ ہو گئے، ایران میں دوبارہ جا کر کچھ صفائی کا کام بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ چینی صدر کو تائیوان کے معاملے پر کوئی یقین دہانی نہیں کرائی۔ ایران جنگ کا سوال پوچھنے والے صحافی سے کہا کہ تم پر غداری کا مقدمہ چلے۔ امریکہ سے ڈیڈ لاک یورینیم کی منتقلی پر ہے۔ جو چیز جنگ میں نہیں ہاری وہ مذاکرات کی میز پر بھی نہیں دے سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے صاف کہہ دیا،
کہا امریکہ پر اعتبار نہیں، مذاکرات کے لیے واشنگٹن کو سنجیدہ رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں ناکام نہیں ہوئی، جنگ بندی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تاہم دوبارہ لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں۔ سفارتی آداب کی خلاف ورزی، جاسوسی کا خوف، ٹرمپ کے ساتھ چین کے دورے پر گئے امریکی عملے نے واپس روانگی سے پہلے چینی حکام کی جانب سے دی گئی ہر چیز وہیں پھینک دی۔ صحافی ایملی گوڈن نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ ایئر فورس ون میں سوار ہونے سے پہلے امریکی عملے نے چینی حکام کی دی ہوئی ہر چیز ایک ڈبے میں ڈال دی۔ امریکی اور چینی صدور کی ملاقات کسی بڑے معاہدے کے اعلان کے بغیر ختم ہو گئی۔ CNN نے اندرونی کہانی بیان کر دی۔ رپورٹ کے مطابق اگرچہ صدر ٹرمپ نے تجارتی ڈیلز کے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن چینی حکام خاموش رہے۔ ایران نے امارات پر فوجی حملوں میں براہ راست ملوث ہونے کا الزام لگا دیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے مطالبہ کیا کہ UAE اسرائیل کے ساتھ اپنے اتحاد پر نظر ثانی کرے۔ امارات نے ایران پر حملوں کی مذمت تک نہیں کی۔ بھارت فیصلہ کر لے ہم سے کس قسم کا تعلق رکھنا ہے۔ امریکہ کی جانب سے تحویل میں لیے گئے جہازوں میں سوار 20 ایرانی اور 11 پاکستانی شہریوں کی رہائی میں کامیابی حاصل کر لی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پیغام میں لکھا، تمام پاکستانی آج رات وطن پہنچ جائیں گے، محفوظ واپسی پر سنگاپور حکومت کے مشکور ہیں۔ سعودی عرب کی ایران سمیت خلیجی ممالک کے درمیان عدم جارحیت کے معاہدے کی تجویز۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اتحادی ممالک سے بات چیت بھی کی گئی۔ 70 کی دہائی کا ہیلنسکی عمل ممکنہ ماڈل ہو سکتا ہے۔ اس عمل سے سرد جنگ کے دوران یورپ میں کشیدگی کم ہوئی تھی۔ یورپی ممالک نے ریاض کی حمایت کر دی۔ مسجد اقصی میں اسرائیل کی بلا اشتعال کارروائی، اسرائیلی وزیر نے پرچم لہرا دیا۔ سعودی عرب کی شدید مذمت، کہا مقدس مقامات کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو متاثر کرنے والی کسی بھی کارروائی کو مسترد کرتے ہیں۔ عالمی برادری سے مطالبہ ہے کہ اسرائیل کو پرتشدد اور غیر قانونی اقدام سے روکے۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار۔ IMF نے پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا، کہا بجلی اور گیس نرخ لاگت کے مطابق رکھے جائیں، ٹیکس چھوٹ بھی ختم کی جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 مئی کو دلائل دینے کی حتمی مہلت دے دی۔ حکم نامے میں کہا، امید ہے فریقین جان بوجھ کر سماعت سے غیر حاضر نہیں ہوں گے۔ رانا ثنا نے سینٹ میں کہا، کسی بھی سیاسی جماعت کو ریاستی اداروں کے خلاف بیانیہ نہیں بنانا چاہیے۔ بانی سے ملاقاتوں کے معاملے پر عدالت میں طریقہ کار پر اتفاق ہوا تھا، مگر بعد میں خلاف ورزی کی گئی۔ لاہور کے بازاروں کے کاروباری اوقات میں 1 جون تک نرمی کر دی گئی۔ آج رات سے کاروبار 8 بجے کے بعد بھی جاری رکھا جا سکے گا۔ فیصلہ تاجر برادری کے مطالبے پر کیا گیا۔ اسلام آباد 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے مزید رہائشیوں نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے موقف اپنایا کہ درخواست گزار پروجیکٹ میں اپارٹمنٹس کے قانونی سبلیز پر قابض ہیں۔ ٹاور بی اور سی کی تعمیر کے لیے لیز کی رقم پہلے ہی ادا کی جا چکی۔ سنگل بینچ کا فیصلے سپریم کورٹ کے احکامات کے منافی ہیں، لہٰذا کالعدم قرار دیا جائے۔ بلاول بھٹو نے کوئٹہ میں صحت کے 11 میگا منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، پیپلز پارٹی عوام کی سیاست کر رہی ہے، عوام تک صحت کی سہولیات فراہم کرنا ترجیح ہے۔ پیپلز ایئر ایمبولنس سے دور دراز علاقوں میں فوری طبی امداد پہنچائی جا سکے گی۔ میلسی میں دلخراش واقعہ، نواحی علاقے فتح پور میں گھر سے ماں اور 3 بچوں کی لاشیں ملی۔ پولیس کے مطابق چاروں کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ قتل کی وجوہات سامنے نہ آ سکیں، واقعے کے بعد علاقے میں خوف راز پھیل گیا۔ اسلام آباد میں بڑا آن لائن سرمایہ کاری فراڈ، گولڈ باکس اور GLBX ایپ سے کروڑوں روپے ہتھیانے کا الزام۔ چینی باشندوں سمیت متعدد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ NCCIA نے پیکا ایکٹ اور فراڈ دفاع کے تحت FIR کٹائی۔ ملک میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی بجلی روٹھ گئی۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 16 گھنٹے تک جا پہنچا۔
کوئٹہ سمیت بلوچستان میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے مشکلات بڑھا دی، عوام کئی گھنٹے بجلی کے بغیر گزارنے پر مجبور۔ خیبر پختونخوا میں شہری لوڈ شیڈنگ سے عاجز آنے کے بعد سولر پینلز اور بیٹریوں کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان۔ قیامت خیز گرمی نے ملک کے جنوبی حصوں کو جھلسا دیا۔ سندھ اور بلوچستان میں سورج سوانیزے پر آ گیا۔ سی بی میں پارہ 46، نوکنڈی میں 43 ریکارڈ، جیکب آباد، نوابشاہ، تربت، ملتان اور مٹھی میں 42 کی گرمی۔ لاہور، راولپنڈی اور گلگت سمیت متعدد شہروں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی، فی تولہ سونا 15,500 روپے سستا ہو گیا، قیمت 4,76,862 روپے پر آ گئی۔ 10 گرام سونا 4,08,832 روپے میں دستیاب۔ ٹیسٹ سیریز بچانے کا مشن، پاک بنگلہ دیش دوسرا اور آخری میچ کل سے سہلٹ میں شیڈیول۔ قومی ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان، بابر اعظم کی واپسی، خرم شہزاد کی شمولیت بھی متوقع۔ ڈھاکہ ٹیسٹ میں سلو اوور ریٹ پر پاکستان پر جرمانہ، میچ فیس کا 40% ادا کرنا ہوگا۔ پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے مقررہ وقت تک 8 اوورز کم کروائے، میچ میں قومی ٹیم کو 104 رن سے شکست ہوئی۔ معروف امریکی گلوکارہ شکیرا کی آواز میں فیفا ورلڈ کپ کا آفیشیل ترانہ ریلیز۔ دائی دائی کی ترتیب میں نائجیرین سٹار برنا بوائے نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ گانا تمام بڑے اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے۔ اور غضب کے ڈانس اسٹیپ، چین نے رقاص روبوٹ متعارف کرا دیے، ویڈیو وائرل۔